اور ماورائے اخلاقیات اقدامات کے جس کے اندر خود انہوں نے اپنے ہی آئین کو ایبروگیٹ کیا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ریپیل کیا، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر جس کو بھارت کے آئین کے مطابق کچھ استثناء حاصل تھا بعض امور اور بعض معاملات کے حوالے سے، یہ خصوصی اسٹیٹس حاصل تھا، اس کو ختم کر دیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کے اسٹیٹس کو جس طرح گجرات یا ممبئی جیسی ریاستیں بھارت کے اندر موجود ہیں بالکل اسی طرح اس کو ایک فری فار آل ریپبلک بنانے کا اقدام کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ نریندر مودی نے اپنی انتخابی مہم جس میں وہ کامیاب ہوئے پچھلے انتخابات میں، اس میں پہلے سے یہ وعدہ کر رکھا تھا اپنے ووٹر سے کہ وہ جب پاور میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے تو وہ کشمیر کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ مودی صاحب اپنے وعدے کے پکے ثابت ہوئے، اپنی بات کے سچے ثابت ہوئے اور جو انہوں نے کہا اس کو کر کے بھی دکھا دیا۔ گویا کشمیر میں 1 سال سے لاک ڈاؤن جاری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نریندر مودی صاحب کی جو کیفیت ہے اور جو ان کی سیاست ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ 56 انچ کا سینہ بتاتے ہیں، یہ دنیا کا واحد سربراہ مملکت ہے، سربراہ حکومت ہے جو اپنے سینے کی پیمائش بتاتا ہے۔ کووڈ جیسی خطرناک وبا کے باوجود کشمیر کے لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی نہیں کی گئی۔ کیا ترجیحات ہیں نریندر مودی کی اور کس بات کا نریندر مودی کے اندر یہ گھمنڈ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اقدامات کرتا چلا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے پوچھنے والا نہیں۔ جان صاحب، یہ دنیا کا واحد سربراہ حکومت ہے جو اپنی چھاتی کا سائز بتاتا ہے، تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کچھ بہت زیادہ آگے کی شخصیت لگتے ہیں نریندر مودی صاحب، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ان کی شخصیت کے بارے میں تو جو بھی آپ بات کر لیں وہ شاید کم ہوگی۔ ایشو بڑا ہے اس سے، کیونکہ جو یہاں پاکستان میں ہم لوگ عام طور پہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ مودی کو جب 2014 میں لایا گیا تھا تو اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ مودی صاحب، ورنہ آپ دیکھیے ان کو پہلے انہوں نے گجرات میں ان کو بڑا کیا، اتنا ان کی امیج بنا دی گئی، پھر ان کو جب یہ دوبارہ الیکشن میں آئے اور بی جے پی کو جتوایا گیا تو یہ ایک جو بھارت کی بگ منی ہے وچ از ایکچولی کنٹرول، جو برہمن زائنسٹ ہیں سارے، وہ ان کا خیال یہ تھا کہ آر ایس ایس کو بی جے پی بنانے کے بعد اتنا ٹائم لگ گیا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس سے انہوں نے پہلے گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کرایا کہ اس کو دوبارہ ابھی ہم اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ جو باقی ان کا ایجنڈا رہ گیا ہے اس کو بھی پورا تکمیل تک پہنچائیں۔ اب وہ ایجنڈے کا جو پہلا ان کا ایشو تھا وہ کشمیر کے مسئلے پر تھا، کیونکہ کشمیر ان کی ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی تکمیل کا ایجنڈا ہے کشمیر، اسی طرح بھارت بھی یہی بات کرتا ہے۔ وہ اوپنلی بات نہیں کرتے، لیکن جب کشمیر بھارت کو دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہمارے اس وقت کی لیڈرشپ نے تھوڑی ہمت کی اور گلگت بلتستان اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہمارے مجاہدین نے مل کر ان سے لے لیا، تو اس کا ان کو دکھ ہے یہ، اور وہی ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو، یہ کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تو جو اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے برہمن زائنزم کے ذہنوں میں وہ پورا نہیں ہوتا۔ اب مودی صاحب کو لا کے جو مودی صاحب نے دیکھی اوپر نیچے جو اقدامات کیے تھے وہ وہی تھے جو انہوں نے اعلان کیا تھا الیکشن کی جو ان کی کیمپین تھی، اور یہ مودی صاحب نے نہیں کیا تھا۔ جب یہ اس سے پہلے بی جے پی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت سے ہی انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ بابری مسجد کا، کشمیر کا اور یہ شہریت کا جو بل ہے یہ کریں گے کام، اب انہوں نے کر لیا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ دنیا بھی پی جائے گی، دنیا تو پی گئی ہے اس کو، لیکن جو کشمیری ہیں وہ تیار نہیں ہوئے۔ اور اب جو 56 کی جو چھاتی کا اعلان کیا تھا کہ جی وہ بڑا، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بڑی انہوں نے تقریر کی تھی کہ 370 ڈن، فلانا ڈن، جو باقی چیزیں رہے گی وہ بھی ہم کریں گے۔ تو اس وقت تو ان کا وہ چھاتی 56 کا بتانا جائز بنتا تھا ان کا کہ میں دنیا کا شاید واحد وہ لیڈر ہوں جو اپنے ایجنڈے پہ قائم ہو چل رہا ہوں اس پہ۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو تھنکر تھے جنہوں نے اس کو مودی کو لانچ کرایا تھا ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ جب یہ 56 کی چھاتی ہوگی، اتنی پھول جائے گی، تو جو لوگ اس سے تنگ پڑیں گے، آپ جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور دوسرے لوگ تنگ پڑتے ہیں، وہ پھر اپنا کچھ کام ضرور کرتے ہیں۔ صحیح پاکستان ہے جس کے بارے میں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیا کرے گا۔ دوسری طرف کشمیری ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کشمیریوں نے تقریباً 8 سے 9 لاکھ بھارتی فوج کو لاک ڈاؤن کر دیا ہوا وہاں پہ، وہ وہاں سے نکالیں تو کشمیری کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طرف سے چین ہے کہ چین کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اس خطے کے بارے میں، اپنے بارے میں،
تو وہ بھی چین بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے. ان کو یہ خیال یہ ہے کہ اس میں دوبارہ پمپ کر دیں گے چاہے ٹرمپ صاحب اور ان کے ساتھی مل کر. لیکن ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی مشکلات شاید بھارت سے بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت کشمیر کی صورتحال ایک سال اس نئے اسٹیٹس کو کا ایک سال کہ جو گزشتہ سال 5 اگست کے اقدام سے نریندر مودی نے قائم کیا تھا، اس میں اب حکومت پاکستان کی کیا پوزیشننگ ہے اور ہم کس طرح سے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے کس حد تک کمیٹڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. مجھے دیکھیں حکومت پاکستان کا ہمیں شروع سے پتہ ہے انیشیٹو انہوں نے کس طرح لیا، کس طرح یو این میں جا کے پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، کس طرح لوگوں نے پذیرائی کی. اس سے پہلے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. جس طرح فلسطین سالہ سال سے سفر کر رہا ہے، اسی طرح کشمیری سالہ سال سے سفر کر رہے ہیں. ان کی کسی اس بالکل کوئی کبھی مطلب کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی ضروریات زندگی چاہیے. کس طرح حق تلفی کی گئی انسانی حقوق کی، ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے ان کو ڈپرائیو کیا گیا. اور پھر اس کے بعد 5 اگست کو ہم دیکھتے ہیں کہ کرفیو لگا دیا گیا. اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں کتنے زندہ رہ گئے ہوں گے؟ اگر رہ بھی گئے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ کسی چیز کی سپلائی نہیں ہے، ہر چیز بند ہے. بالکل ٹوٹل انٹرنیٹ بند ہے، فون بند ہے، باقی چیزیں بند ہیں کہ کسی طرح پتہ چلے کہ وہاں پہ لوگ، ابھی جس طرح بھائی نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ دکھایا نہیں جاتا. ان کو اس سڑک پہ گاڑی جاری ہے، بالکل ٹوٹل ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر لوگ قید ہیں. تو اس حکومت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے پہلے شروع سے ہم لوگوں نے بہت اسٹرانگ اس کا لیا کہ ہم نے ان کو آزاد کرانا ہے، ڈیفینیٹلی اس چیز سے آزاد کرانا ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر نے بے انتہا کوشش کی. ہر جمعے کو ہم لوگ مارچ بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. ابھی بھی 5 کو موسٹ پرابلی 30 کو جا رہے ہیں آزاد کشمیر، اور وہاں پہ جا کے ہمارا ایک پروگرام ہوگا جس میں دنیا کو کنوے کیا جائے گا کہ جو حالات ہیں اس وقت کشمیر کے لوگوں دنیا کو آگاہ کیا جائے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. عظیم چودھری صاحب، یہ 56 انچ کی چھاتی، تو یہ تو کوئی پہلوان ہو اگر یا کوئی بدماش ہو تو وہ شاید اس طرح سے اپنے سامنے والوں کو امپریس کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے. میں کسی مذہب کے اوپر کامنٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری 2 روز پہلے. بھارت میں کلاس ہے، اس کی ریپریزنٹیشن دکھائی گئی اس ویڈیو کے اندر. اچھا یاد رہے کہ یہ ویڈیو بھارت والوں نے خود بنائی تھی، یہ پاکستانیوں کی بنائی ہوئی نہیں تھی. اور اس میں انہوں نے جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بھارت میں مندروں کی کل تعداد کیا ہے، وہاں پر روزانہ اور ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر چڑھاوا جو ہے وہ کتنے ارب روپے کا آتا ہے. جہاں تک معاملہ کشمیر کا ہے، دیکھیں کشمیر کا معاملہ آج کا تو نہیں ہے. جی یہ درست ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کشمیر اسٹریٹجیکلی تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن پانی کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. بھارت اس سارے پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس زمین کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی جو شرانگیزی ہے اور جو اس کی فتنہ پروری ہے اور جو وہ ریاستی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ برقرار رہے. چین نے اس کو 2 دفعہ سبق سکھایا. جب یہ پہلے 62 میں ہوا تو امریکہ کا ہم پر دباؤ تھا اور بہت شدید دباؤ تھا کہ ہم چین کے خلاف بھارت کا ساتھ دیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ نصرت واحد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی چوئی صاحب جاری رکھیے. 62 میں ہم نے انکار کر دیا امریکہ کو. ہم آج بھی انکار کرنے کی پوری پوزیشن میں ہیں کہ ہم بھارت کے لیے ایسی کوئی سہولت پیدا نہیں کر کے دیں گے جو ہمارے لیے مشکل پیدا کر کے دیں. صحیح ہے.